السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، سارے ویورز اپنے اپنے گھروں میں ماشاءاللہ خوش ہوں گے۔ تو آج تو جمعرات تھی، بہت ساروں نے ماشاءاللہ روزہ رکھا ہوگا، محرم بھی ہے۔ اللہ کرے جنہوں نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کا قبول و مقبول فرمائے اور انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جو بھول گئے یا جن کا رہ گیا کسی وجہ سے، اللہ رب العزت ان کو بھی خوب بھلائیاں دے اور آئندہ ان کو کبھی بھی روزہ چھوڑنے کی طرف مائل نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی زبان بلکہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دے، کسی کو۔ ہم نہیں جانتے ہمارا کون سا عمل اور کون سی بات آخری ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ اب تک کون سی آخری ہونے والی ہے۔ ایسا نہ ہو ہمیں ازالہ کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے اور ہم بس چلے جائیں۔ یا رب کریم ہم سب کے لیے اپنے در سے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، ہماری تمام مشکلات کو ختم کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے تمام گناہ جو ہے ان کو معاف فرما اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی کی بجائے سے بچا لے۔ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ یا رب العالمین ہم سب کو ایمان والی عمر، خوشگوار صحت مند مطمئن زندگی، عزت، شہرت، سکون قلب، دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر قسم کی مشکلات، پریشانیوں اور غموں سے حفاظت فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے بچے بچیوں پر رحم فرما، ان کو نیک اور صالح کر، جن کی عمریں بڑھ چکی ہیں ان کے لیے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اولاد جو ہے نا، اس کے لیے باپ وہاں بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں۔ اولاد کے لیے باپ وہاں بھی ہاتھ پھیلاتا ہے جہاں وہ پاؤں بھی رکھنا کبھی گوارا نہ کرے۔ لیکن اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے، پڑھا ہوا بھی، ان پڑھ بھی، غریب بھی، امیر بھی۔ اولاد والدین کے لیے ایک ایسی محبت ہے کہ اس سے بڑی محبت کوئی ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے، کہ اپنے والدین کے آگے جھکے رہو اور انہیں اف تک نہ کہو۔ اف بھی بڑی بات ہے۔ دنیا 3 دن کی ہے ٹوٹل، کل جو کبھی واپس نہیں آئے گا، آج جو ہم جی رہے ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور آئندہ کل یعنی آنے والا کل ہم نہیں جانتے ہم کہاں ہوں گے۔ معاف کرتے جائیے، خیرات کرتے جائیے، میں آپ سب جانے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بخیر کرنا، ہمیں اچھی موت نصیب کرنا۔ آمین الہی ثم آمین۔ وَمَن يَتَّقِ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ پوری تو دعا یہ ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قد جعلہ لکل شیء قدرا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا کام پورا کرتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن اس کی یہ تھوڑی سی بیچ والا حصہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں نا، ہم سب کو وہ آزماتا ہے، لے کر بھی اور دے کر بھی، اپنوں کے ذریعے بھی اور غیروں کے ذریعے بھی، دوست کے ذریعے بھی اور دشمن کے ذریعے بھی۔ بس ہم اس آزمائش کے دوران صبر سے کام لیں تو وہ ہمیں اس کا بہت صلہ عطا فرما دے گا۔ اگر وہ تمہیں آزمائش سے نہ گزارتا تو تم، ہم، آپ مضبوط کیسے ہوتے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ان مشکلات کے بعد جو ہماری زندگی میں آئیں تو ہم بدل گئے، تو اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اب ہمیں اپنی عزت نفس کا خیال ہے، دوست دشمن میں فرق پتہ چل گیا ہے، تمہیں معلوم ہو گیا ہے کون تمہارے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا اللہ پاک انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہی تو ہے اس کی محبت کہ وہ تمہیں ایک بہترین اور مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے، اور بغیر آزمائش کے یہ ممکن نہیں تھا۔ کیا اب آپ سب کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ آزمائش در حقیقت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو ہمیں ایک بہترین انسان بنانے کے لیے آتی ہے اور لوگوں کی اصلیت سے واقف کرواتی ہے، اور آپ کے تو میرے رب کے مزید قریب کر دیتی ہے، اور آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ نے غور کیا بعض دفعہ آپ اپنے کسی رشتے کو یا کسی دوست کو بہت ہی قریب سمجھتے ہیں، آپ اس سے اپنی دکھ کی بات کرتے ہیں، اس کی بھی جو بھی بات اس کی ہو، صحیح ہو غلط ہو، آپ بڑی محبت چاہت سے سنتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن وہ آگے کیا کرتا ہے یا کرتی ہے، اس نے چھری تیز کی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو بدلا کے الٹا کے کوئی دوسرا مطلب حاصل کرنے کے لیے اس کو یوز کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ماں باپ سے اولاد ٹوٹ جاتی ہے، بہن بھائی ان کے درمیان میں فاصلہ ڈل جاتا ہے، دو خاص فرینڈز جو بہنوں بہنوں کی طرح ہوں یا بھائیوں بھائیوں کی طرح ہوں، ان کا بیچ والا دھاگا وہ فراڈیا توڑ دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایسے موقع پہ میں آپ کو نصیحت کروں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ایسے پاگل آدمی سے، سائیکو سے، وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کبھی اپنے ماں باپ سے الگ نہیں ہو سکتے، جیسے ناخنوں سے کبھی گوشت الگ نہیں ہوتا۔ بہن بھائی کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کی طرح ہے جو ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک گھر میں پلے ہیں، وہ کبھی دور نہیں ہو سکتے۔ اور جو دو دوست ہیں نا جنہوں نے ساری زندگی اچھی دوستی نبھائی ہے، پھر اچانک کسی نے بیچ میں کوئی مکاری کر دی، اللہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر کے ہی رہے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو، پچھلے 3-4 دن سے مجھے بہت فون آئے ہیں، کسی کا آیا ہے کہ ہم بہت اچھے دوست تھے، بہت اچھا ملنا، کسی تیسرے نے بیچ میں تعلقات آئے اور اس نے ہمیں دونوں پرانوں کو توڑوا دیا۔ یہ تو ہوتا ہے نا، کہتے ٹرائی اینگل کبھی نہیں چلتا، 2 چل سکتے ہیں،
3 نہیں چل سکتے. تو کسی بہن بھائیوں نے کہا کہ ہمیں فلاں بندے نے آپس میں ایک دوسرے سے دور کر دیا. کہیں میاں بیوی ہیں کہ لوگوں نے سکھا پڑھا کے رشتہ داروں میں سے ہمیں دور کر دیا. کوئی فکر نہ کریں، بہن بھائی پھر جڑ جائیں گے. میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار ہیں، نیک ہیں، پرخلوص ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی عزت تکریم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک بیوی کسی کو کہے میں تو اس خامد کے پاس بھوکی مار گئی، یہ تو پیسے ہی نہیں دیتا، یہ تو اتنا سٹبن ہے کچھ دیتا ہی نہیں، میں تو ابا جان سے منگاتی ہوں، اماں جان سے منگاتی ہوں. یا ایک بندہ کہے میری بیوی یہ تو کسی کام کی نہیں ہے، یہ تو اس نے میرا سارا گھر ہی ویران کر دیا، جو کچھ میں نے کمایا ڈبو دیا. تو پھر یہ تو باتیں ان دونوں کو کرنی نہیں چاہیے نا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. اگر وہ دونوں ایک دوسرے کی عزت بھی نہیں کریں گے تو انہوں نے عزت کرنی کس کی ہے؟ رہ گیا بہن بھائیوں سے دوریاں تو یہ ہو جاتی ہیں. جب بیچ میں اور رشتے ایڈ ہوتے ہیں نا تو چکر کچھ نہ کچھ چل جاتا ہے. کوئی بات نہیں، کبھی بہن بھائی نہیں ٹوٹ سکتے، کبھی نہیں ٹوٹ سکتے. ہمارے بہن بھائیوں کے تو ماشاءاللہ بچے جوان ہو گئے ہیں، ہم تو نہیں دور ہوئے، کوئی کر بھی نہیں سکا، کوئی کر بھی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی. اللہ سب کو میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں جوڑ کے رکھے. بچے ہیں، سسرال ہیں، اللہ اتفاق سے رکھے. اگر ایک بھی رشتہ کمزور پڑ گیا نا تو آپ کی شاخ جو ہے وہ آدھی کٹ گئی. اب آپ ایک کمزور شاخ پہ ہیں، پتہ نہیں کب تیز ہوا چلے اور ڈز. اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں. اپنے رشتوں سے دور ہو کے رشتے مضبوط نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور کوئی کان زیادہ دن تک نہیں سن سکتا کسی کی غلط بات. وہ اللہ کا قانون ہے کہ حق نے سامنے آنا ہی ہے اور جھوٹ نے سامنے آنا ہی ہے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا نا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور سچ آ گیا اور جھوٹ چلا گیا، اور جھوٹ جانے کے لیے تھا. ہمیشہ سچ بولے، ہمیشہ غلط جھوٹی بات کبھی نہ کہیں. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، پھر واپس آ کے کہو سچے بن جاؤ کہ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. بہت غلط بات ہے. کیا پھر بندے کی عزت رہ جاتی. اس طرح کوئی فرینڈز بھی جمع ہوں کسی میٹنگ میں تو ڈر آتا ہے کہ یار کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ایک کوئی جان کے کسی ملنے والی کی بات کہہ دے اور ہم اس میں ہاں میں ہاں بھی ملا دیں، تو پھر کیا بات تو پہنچ ہی جانی ہے. بات کو پر لگتے ہیں، پر یوں جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے. لہٰذا بچ بچا کے سنبھل کے چلے. اسی کو کہتے ہیں سنبھل کر چلنا، اسی کو کہتے ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا اگر ادھر ایک سڑک ہو، اس کے ادھر کانٹے چھوٹی سی ہے بگ ڈنڈی، تو آپ کیسے چلیں گے اپنا کپڑا ادھر سے بچا کے ادھر سے بچا کے، کانٹوں میں نہ پھنس جائے. اس کو کہتے ہیں، اسی کو کامیاب زندگی کہتے ہیں. تو میری سب سے درخواست ہے کہ بس نہ کسی کو کسی کا دل دکھائیں اور نہ کوئی آپ کا دل دکھائے. اللہ سب کو ہدایت دے اور حیا شرم والی زندگی دے. کوئی نعمت مل جائے تو اس پہ شکر کریں. اپنی سوچ سے زیادہ مل جائے تو اور بھی زیادہ شکر کریں. یہ نہیں کہ وہ برتن جو ہے وہ الٹ کے گرنا شروع ہو جائے. یہ ساری باتیں قابل غور ہیں. لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. جس کے تابع ہیں جنات و انسان، اللہ کے تابع ہے نا جن بھی انسان بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. تنہائی میں بھی رہو گناہ سے دور. واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے. پھر مکاری کون سی، میری بھی اور آپ لوگوں کی بھی.
تو دل کے اندر کے خانوں میں بھی جانتا ہے تجھ کو بس طلب کی جوت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم تو صرف چیزوں کے پیچھے دوڑے پھر رہے ہیں نا، لیکن ہر بشر نے موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے۔ انسان کو ہے لا حاصل کا جنون، جو نہیں ملا اپنے سے اونچے سے اونچی چیز حاصل کرو جی، لاجواب۔ قد افلح المؤمنون، اللہ سے اے مومنو فلاح مانگو، غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، بعض دفعہ وہ ایسی جگہ سے کام بنا دیتا ہے آپ کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور وہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے، بہترین کارساز ہے، ہر ایک کو دیتا ہے صلہ بہترین۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہر ایک کو بہترین اجر دیتا ہے، ذرا صبر کر کے تو دیکھیں، صبر کریں، اس سے مانگو وہ ہے بڑا کریم۔ فإن اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تخلیق انسان کا ہے مقصد، قل هو اللہ احد، اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ کہیں کہ ہمارا اللہ صرف ایک ہے۔ تیری رضا میں ہی ہے سکون، فإنما یقول لہ کن فیکون، اسی میں تو سکون ہے نا کہ ہم کہیں کہ وہ اللہ ہے، جب کسی بات کو کہے گا کن تو وہ ہو جائے گی، فیکون ہو جائے گی منٹوں میں۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی موت کو شامل ہی نہیں کرتا، بس وہ آج کل وہ چاہتا ہے اس کو ماروں، اس کا بھی لے لوں، اس سے چھینوں وہ بھی لے لوں، اس کو پھلانگوں وہ بھی مل جائے، اس پہ بھی قابو کروں۔ اور پتہ اور کیا چال چلتا ہے، جب کسی کو اپنے سے دور رکھنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے نہ اس کا فون کرو، نہ اس کا فون سنو، نہ اس کو ملنے جاؤ، نہ تعلقات بناؤ، جب ہم لفٹ نہیں کرائیں گے خود ہی نہیں آئیں گے۔ کئی لوگ جو آپ کے بیٹھے ہوئے بہت میٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ کے جانے کے بعد یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے یار، یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں صبح سے، جوں پھر جانے کا نام نہیں لیتے، ہم تنگ آ جاتے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے۔ تو قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا، سمجھ سوچ کے جائیں، اتنا ہی جائیں جتنا ضروری ہے، جتنا جس سے رشتہ ہے اس کے ہوتے ہوئے جائیں، جتنی جس سے دوستی ہے اس کے ہوتے ہوئے جائیں، یہ بات ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کھانے میں کوئی زہر ملا دے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کانوں میں زہر ملا دے اور وہ بھی ساری جھوٹ کی، اس کا کیا علاج ہے؟ جب تک اس کا علاج کاؤنسلنگ ہے، جب تک کہ بیٹھ کے اس کا حل نہ نکال لیا جائے، تو پھر خود ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ In this life we cannot always do great things, but we can do small things with great love، یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جس کنویں سے لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو وہ سوکھ جاتا ہے، یہ ایک پکی بات ہے۔ اس طرح اگر اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہم لوگوں سے چھین لیتا ہے، فارغ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی وہ توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اللہ آپ کو اور میرے اہل و عیال کو اپنی رحمت اور حفاظت کے زیر سایہ رکھے، صحت اور عافیت کے ساتھ ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے، ہر بلا وبا مصیبت پریشانی حزن و ملال سے اپنے امان میں رکھے۔ لوگوں پر 3 احسانات تو کر ہی دیا کرے نا، ہم سب لوگ، میں بھی آپ لوگ بھی۔ نفع نہیں دے سکتے نقصان بھی نہ دیں، خوش نہیں کر سکتے رنجیدہ بھی نہ کریں، تعریف نہیں کر سکتے برائی بھی نہ کریں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا، تو اتنا کر لیا کریں پلیز۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے ہمارا ٹاپک جو ہے نا، وہ ہے، میں نے آپ کے لیے تو بہت کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے، جادو کے اثر
سے نکلنے اور ختم کرنے کے لیے کیا قرآن کی آیت پڑھی جائے، یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ اور یہ کہ انسان کی پریشانی کی بڑی وجوہات کیا ہے، اور دوسرا جو مشکل جھٹ آسان ہو، وہ اللہ کے ایسے کون سے دو نام ہیں، دو ایک جگہ ہیں، دو ایک جگہ، کون سے جس سے مشکل حل ہو، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ بہرحال آپ یقین کریں میں آپ سے یہ اللہ رسول کی بات کرتی ہوں نا، اس سے پہلے میں ایک الائچی اور ایک لونگ منہ میں رکھتی ہوں۔ کہتے ہیں بزرگان دین نے کہا جب اللہ اور رسول کی بات کرو، دین کی بات کرو، تو آپ کے منہ سے مہک آنی چاہیے۔ تو پھر ہم تو گناہ گار، گندے مندے سے کم تر سے لوگ ہیں، تو پھر ہمارے منہ سے کیسے خوشبو آئے گی؟ بس ایسے ہی آ سکتی ہے کہ ہم الائچی، لونگ، کچھ اس طرح کی چیز منہ میں رکھ لیں، تو وہ میں ڈالتی ہوں لازمی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ میں پرسوں ترسوں غور کر رہی تھی، تو میں نے کہا شاید کچھ لوگ کہیں پتہ نہیں یہ سپاریاں کھاتی رہتی، میں سپاری نہیں کھاتی، وہ لونگ اور سبز الائچی چھوٹی پڑھنے کے لیے اس وقت اللہ کے ذکر، اللہ کے رسول کے رزق کے ذکر کے شایان شان اپنے آواز کو بنانے کے لیے کہ اس میں سے بدبو نہ نکلے کہیں خدا نہ خواستہ، تو میں منہ میں رکھ لیتی۔ کئی دفعہ یہ کہہ کر گناہ کر لیا جاتا ہے کہ اللہ بڑا ہی رحیم ہے، ایسے ہی نہ ہمیں ڈرائیں۔ اب استغفر اللہ، مجھے یہ بتائیں اللہ کی کتاب میں کس جگہ لکھا ہے کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے؟ آپ گناہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کرم کرے گا، کہاں لکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں او جی اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، ہمیں ڈرایا نہ کرو۔ کئی دفعہ مجھے لوگ کہتے ہیں جی اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، آپ نہ ہمیں ڈرایا کریں۔ ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں بھی مانتی ہوں، مگر اس کا کوئی عدل بھی تو ہے نا، کوئی انصاف بھی ہے میری جان۔ رات کا شراب پینے والا اور رات بھر مصلے پہ رونے والا اللہ کے خوف سے کیا برابر ہو جائیں گے؟ نہیں۔ تو پھر یزید اور حسین کو تو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر فرق کیا رہ گیا؟ پھر کربلا کے لیے، کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو۔ رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی اللہ کے خوف سے برابر ہو سکتی ہیں؟ کبھی بھی۔ سود کھانے والا اور حلال کھانے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نو۔ کیا جھوٹ بولنے والا اور جھوٹی غیبت کرنے والا اور سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے؟ نو، کبھی بھی نہیں۔ اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے خود ہی اپنی کتاب میں کہہ دیا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے اور نہ ماننے والوں کو برابر کر دوں گا؟ یہ میں نے کہا کس کتاب میں آپ نے لکھا ہے؟ یہ تو ان سے پوچھو کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اب اللہ کو یہ کہنا ہی پڑ گیا ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کون سی کتاب میں نے لکھا ہوا ہے یہ کہ برابر ہو جائیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، ایک بدماش اور ایک فرما بردار کو میں برابر کر دوں گا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب میں ہے، میں نہیں کہہ رہی، میری کیا مجال ہے، میں تو خود ایک گناہ گار ہوں، میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، کوئی ہو سکتا ہے کئی لوگ کہتے ہوں کہ بڑی بزرگ بندی پھرتی ہے، بڑے سبق بتاتی ہے، میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، پیر نہیں ہوں، میں بڑی گناہ گار کم تر معمولی سی ریت کے ذرے جتنی بھی میری وقت نہیں ہے عورت، لیکن جو مجھے علم ہے میرا شوق ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ تک پہنچاؤں۔ منفی سوچ جو ہے نا اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اب میں آپ کو بتاؤں بہت بڑا ریئیکشن۔ امریکہ میں ایک قیدی کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اب جب سزا ہو گئی تو جو تھے نا کچھ لوگ تھے نا جو سائنسدان ہیں، انہوں نے سوچا کہ اب اس کو پھانسی کی سزا تو ہو ہی گئی ہے، تو اب ایسے کریں گے، ہم اس پہ تجربہ کریں گے کاٹ پیٹ کے کہ کیا ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا ہم ایک کوبرا سانپ سنیک جو ہے سانپ سے آپ کو ڈسوائیں گے، وہ آپ کو کاٹے گا اور آپ کی موت ہو جائے گی. اور انہوں نے بڑا سا کوبرا لا کے وہاں بٹھا بھی دیا. ٹھیک ہے، اب جناب والا اس کی آنکھیں پٹی باندھ دی گئی، لیکن انہوں نے اس کو مارا اس کوبرے سے نہیں، اس سے نہیں ڈسوایا. انہوں نے 2 سیفٹی پنیں رکھی ہوئی تھی، اس کی 2 ایسے اس کو چبو دی، وہ چند سیکنڈ کے بعد مر گیا. اب دیکھیں سیفٹی پن کیا چیز ہے. ہم اپنی شوگر چیک کریں تو ہم وہ مارتے ہیں، پھر خون نکال کے چیک کرتے ہیں، ہمیں شوگر تو نہیں ہے. وہ اس سے مر گیا. کیا ثابت ہوا کہ جو ہماری ہے نا سوچیں نیگیٹو اور پازیٹیو، یہ حالات کے مطابق یہ اندر ہمارے کام کرتی ہے. اس کی سوچ بن گئی کہ ابھی مجھے کوبرا سانپ کاٹے گا، تو جب اس کا چیک کیا گیا نا کاٹ کے اچھی طرح بلڈ، تو اس میں پورے کوبرا جتنی خطرناک جتنی زہر تھی اس کے اندر. وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں. چھوٹا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی کو بڑے سے بڑا ٹارچر، بڑے سے بڑا نقصان دینے سے بھی ہم نہیں گھبراتے، اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اور اس کے حساب کتاب سے نہیں ڈرتے کہ اگر اس نے ہمیں ننگا کر دیا تو پھر کیا بنے گا. یہ نہیں ہم ڈرتے. اور ہم میں سے کون ہے جو اشرف المخلوقات بنایا ہے؟ کون ہے جو مکمل ہے؟ اللہ کی ذات ہی مکمل ہے. ہر ایک میں غلطیاں ہیں، کسی میں کوئی، کسی میں کوئی، کسی میں کوئی. بس یہ اللہ کی بڑائی ہے، اس نے ہمارے پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور ڈھانپا ہوا ہے. یہ تو جناب یہ تو اس میں سانپ اتنا نکلا. تو ثابت ہوا کہ ہم 25 سال کی عمر تک یہ پریشانی میں رہتے ہیں. لوگ ہمیں یہ نہ کہہ دیں، نہیں تو ہم لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، جو ہمارا جی آئے گا کریں گے، سب الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. 25 سے 50 سال تک ہم ڈرتے ہیں، یہ کیا کہہ دے گا، وہ کیا کہہ دے گا، وہ کیا کہہ دے گا. 50-60 سال کی عمر پہ پہنچ کے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے بارے میں تو کوئی سوچتا تک نہیں. تو ہماری نیگیٹو سوچیں ہمیں ہی، ہمارا ہی دل کالا کر دیتی ہیں، ہمارا ہی منہ کالا کر دیتی ہیں. وہ ہمارے چہرے پہ اس کے تاثرات آتے ہیں، اس کا چمک دمک ختم ہو جاتی ہے. اس کا ایک اسپیشل جو ہوتی ہے نا، ایک چمک جو اللہ نے ڈالی ہوتی ہے وضو اور اس کے ذکر اور ایمانداری کے ساتھ، وہ نہیں رہتی کبھی بھی شک. آپ غور کریں. لہٰذا اپنے اندر سے منفی سوچیں، خراب سوچیں اپنے دماغ سے نکال دیں. نیگیٹو تھنکنگ ختم کر دیں. پازیٹیو رہیں، پازیٹیو. ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچیں، اچھا کہیں. اگر کسی کو اچھا کہنا آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کی زبان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، پھر کچھ بھی نہ کہا کریں، چپ رہ جایا کریں، کوئی بات نہیں. ایمان اور عقیدے کا میں آج آپ کو فرق بتاؤں اپنے سبق پہ جانے سے پہلے. میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اب میں آپ کو بتا دوں، صرف عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے. باپ دادا پردادا مسلمان، ہم بھی مسلمان ہو گئے. تو یقین والا ایمان کہاں ہے؟ وہ کہیں نہیں. اپنے گریبان میں ہم سب جھانکیں، میرے سمیت تلاش کریں، ایمان کہاں ہے؟ نہیں. کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی بھی اٹھنا ہے؟ کیا واقعی یقین ہے کہ یہ زندگی ختم ہو کر ایک آخرت کی زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ کیا واقعی یقین ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے؟ ٹٹول لیں ہم سب اپنے دلوں کو. اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو کیا آپ اس کا کلام سمجھنے کے لیے عربی نہ سیکھتے؟ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں میسج کیا ہے. آپ منٹ بعد میسج کرتے ہیں لوگوں کو، اندر جا کے باہر آ کے ادھر ہو کے ادھر ہو کے جو بھی بات کہنی ہوتی ہے. ہر کوئی بوڑھا جوان بچہ، ایک نہیں، پوری دنیا میں ہر وقت اس کو میسج بھیج، اس کو بھیج. کوئی ہنسانے والا، کوئی رلانے والا، کوئی بحث والا، کوئی طنز والا ہے، کوئی اور کام.
پھر اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے خط کے لیے اس کو ہم کیوں نہیں کھولتے پڑھتے اور کہتے ہیں ہم مسلم ہیں؟ تو کیا آپ اس کا کلام سمجھنے کے لیے عربی نہ سیکھتے؟ انگلش آپ پڑھیں، پی ایچ ڈی آپ کریں، اور ایسی پڑھیں انگلش کہ انگریزوں کو بھی آپ پڑھا دیں، ٹاپ کریں، ہر سبجیکٹ میں ٹاپ کریں، پوری دنیا میں جا کے پڑھیں۔ تو پھر عربی کیوں نہیں ہم سب نے اپنے بچوں کو پڑھائی اور ہم نے پڑھی اس طریقے سے؟ کچھ نہ کچھ پڑھی ہے، شکر ہے ہمارے والدین نے پھر بھی ہمیں چھوٹے ہوتوں کو 3-4 سال سے پڑھنے پہ لگا دیا، تو چلو ہم قرآن پاک کھول کے زیادہ نہ صحیح سپارہ آدھا سپارہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں، کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہے، بچے یہ پڑھے ہیں، یہاں ٹیوشن فیس اتنی، وہ ٹیچر آئے گا اتنا، وہ ٹیچر آئے گا اتنا۔ کیا اللہ کی کتاب نعوذ باللہ ہماری نظر میں اتنی کم تر ہے؟ ہم نے اس پہ کوشش ہی نہیں کی۔ اتنی عربی بھی نہیں سیکھی کہ اپنے رب کا خط پڑھ ہی سکے، سمجھ ہی سکے۔ اللہ پوچھے گا تمہارا دعویٰ ہے اگر تو تمہارا ایمان ہے کہ مجھ سے ملنا تھا، تم نے پڑھا اس کو، سیکھا اس کو، سمجھا اس کو؟ عربی سمجھنے کے لیے نہیں تھی؟ نہیں، تو اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا ایمان ہی نہیں تھا مجھ پہ، ملنے کا یقین ہی نہیں تھا۔ تم نے میری کتاب کو وہ جگہ، جب ہم کوئی ناول، کوئی رسالے، کوئی چیزیں لاتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، اور پھر گوگل کر کے کیسے چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو اگر اس سے ملا کے کھائیں تو اتنے سمارٹ ہو جائیں گے، اس کو اگر اس سے ملائیں تو اتنی کیلریز مل جائیں گی، اس کو اگر اس سے کریں تو یہ بیماری چلی جائے گی، اس کو اگر ایسے ملیں تو جوان ہی رہیں گے، رنکل نہیں پڑیں گے، اس کو اگر یوں کریں تو گورے چٹے ہو جائیں گے۔ تو عربی نہیں کچھ کرے گی۔ تمہارا کوئی ایمان نہیں میری کتاب پر، اللہ یہ کہے گا۔ جنہوں نے سود کھا کر سود کو ساری جڑ بنایا ہوا ہے اپنی اکانومی کا، ان کا ایمان ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جنہوں نے اپنے ملکوں کا دار و مدار سود پہ رکھا ہوا ہے ان کا ایمان ہے؟ بالکل نہیں۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے حرام چیز کو اپنے لیے حلال کر لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے میں ایمان پیدا کرنا ہے، عقیدہ نہیں۔ صرف اقرار باللسان، زبان سے اقرار نہیں، اقرار بالقلب چاہیے اللہ کو، دل سے۔ صرف زبان سے اسلام نہیں، دل سے تصدیق کرنا ہوگی اور ثابت کرنا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بڑے پیار سے بتا دوں۔ اور بھی میں نے آپ کے لیے ایک بہت پیاری چیز لکھی تھی، کل انشاءاللہ بتاؤں گی، حضرت بشر حافی کے متعلق، پھر انشاءاللہ بتاؤں گی۔ اچھا، اب جادو کے اثر سے نکلنے کی بات، کچھ لوگوں نے کہا ہے ہمارے سچ مچ جادو، ان کو بڑا سمجھایا کہ یار آخری کل پڑھو، سورہ قلم کی آخری آیت، انہوں نے کہا ہمارے پر بہت زیادہ ہے۔ اب میں اس کو بتاؤں، اگر کسی کو شک ہو کہ جادو ہو گیا ہے، علامتیں محسوس ہوں، تو جادو کا اثر کرنے کے لیے 11 دن تک 100 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لے، اور اگر کسی اور پر شک ہو تو پڑھ کر اس کے شکل آنکھوں کے آگے لا کے اس پر بھی پھونک مار دیں۔ اس عمل کے دوران کوئی دوسرا عمل نہیں کرنا۔ اور یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور 69 ہے، ان کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کے پینا ہے، پھونک بھی مارنی ہے۔ اور اگر کسی پہ شک ہے، بلا وجہ کسی پہ تہمت نہ لگایا کریں، لیکن چلو شک دور کرنے میں کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں اس نے کیا تو پھر کیا ہوگا، اللہ کا ہی کلام ہے، یہ کوئی کالا علم جادو تو نہیں ہے نا۔ تو 100 دفعہ اس کو پڑھے اور پھونک مار دے اس کی شکل پہ۔ انسان کی پریشانی کی 2 وجوہات ہیں، 2 بڑی وجوہات جو انسان کی ہیں، وہ یہ ہے مقدر سے بڑھ کر چاہتا ہے، یعنی مقدر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ مگر اللہ کا نظام ہے، جس کام نے جب ہونا ہے نا تبھی ہونا ہے، اس سے پہلے نہیں ہونا۔ اللہ کے حکم سے اس وقت ہی ہونا ہے۔ بہتر وقت، گھڑی، ٹائم اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، مگر بندہ چاہتا ہے جھٹ ہو جائے اور ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے۔ ویسے تو نہیں ہوتا نا، اللہ کی اپنی رضا ہے،
اس کو پتہ ہے کون سی چیز کب بہتر ہے۔ اب آم ہے ایک پکا ہوا، آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ پیلا ہے لیکن گر ہی نہیں رہا، وہ جب پورا پکے گا اللہ خود بخود اس کی ٹہنی کو حکم دے گا کہ اب نیچے گر جا، وہ گر جائے۔ ہم ساری عمر ہمارے گھر میں باغ تھا چاروں طرف، 3 طرف، سامنے تو خیر لان تھے بڑے بڑے، لیکن 3 طرف تو باغات تھے بہت بڑے، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا یہ آم آج گرے گا، یہ کل گرے گا، یہ ابھی گرے گا، وہ ہمارے کھڑے کھڑے گر جاتا تھا۔ تو وہ تو اللہ ہے، اس کو پتہ ہے کس آم کو یعنی کس آگ کے کام کو کب پکانا ہے، اس کو پتہ ہے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے 2 نام ہیں جن سے مشکل آپ کی جھٹ آسان ہو جائے گی۔ 15-20 منٹ اللہ کی یاد میں ڈوب کر اکیلے بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھ کے مستقل دھیان کے ساتھ پڑھیں، اور کچھ ہفتے کچھ مہینے اس کو پڑھیں، یا اللہ یا نور، یا اللہ یا نور، یا اللہ یا نور۔ آپ یقین کریں آپ کے وہ کام بھی جو آپ نے خوابوں میں نہیں سوچے تھے جھٹ ہو جائیں۔ اور ایک آپ پڑھا کریں یا قادر یا نافع، یا قادر یا تو قادر ہے، یعنی ہر کام بنانے میں تو قادر ہے، نفع دینے میں۔ اور نفع کا مطلب یہی نہیں ہے کوئی چیز بیچی تو اس میں منافع ہو گیا، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے کہ جو آپ کے فائدے کا کام ہو جائے، جو آپ کی حاجت پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہے، تو وہ آپ کا منافع ہی ہو گیا نا۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یا اللہ یا نور، اور ایک یا قادر نافع، یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع۔ 15 منٹ 20 منٹ اس 2 لفظوں کو پڑھنا ہے، اور پھر کسی اور ٹائم میں 15-20 منٹ دوسرے 2 لفظوں کو پڑھنا ہے۔ اور وہ جو جادو والا ہے 100 دفعہ پڑھنا ہے، سورۃ طٰہٰ کی جو آیتیں 2 بتائی ہیں 100 بار۔ اس کے دوران کوئی اور جادو والا سبق توڑنے والا عمل نہیں کرنا۔ تو یہ تھیں آج کی باتیں جو مجھے سمجھ آئیں یا میری عقل کے مطابق تھیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ للہ میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا میں بڑی مکمل ہوں۔ اللہ جانے میری یہ خدمت، میری یہ کوشش اللہ قبول بھی کرتا ہے کہ میرے منہ پہ مارے گا کہ یہ لو، لیکن میں کسی لالچ کے تحت نہیں کرتی۔ مجھے کسی سے کچھ انعام، شاباش، کوئی تحفہ تحائف، کوئی چیز نہیں چاہیے، کچھ بھی۔ اللہ کا ہر انعام مجھے دیا ہوا ہے الحمدللہ، حلال پاک فراخ، مجھے کسی چیز کی چاہت نہیں، اپنی چیزیں ہی نہیں پہننے اوڑھنے کا ٹائم ملتا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ کی یاد میں رہیں۔ 1 مٹھی چاول روزانہ پڑھ کے اوپر ڈالنا نہیں بھولنا، سورۃ الفتح پڑھنا، اور پھر 10 دفعہ الحمد شریف پڑھنا، اور 1 تسبیح یا اللہ یا فتاح۔ یہ جو سبق ہے روزانہ پورا مہینہ پڑھنا ہے، نہیں چھوڑنا۔ امید ہے آپ کو یاد رہے گا۔ اور پھر شام کو سورۃ واقعہ 3 بار پڑھنا نہیں بھولنا، اور سورۃ یاسین 3 دفعہ، جس کے ہر مبین پہ یا وہاب ہو، اور ختم ہونے پر 21 دفعہ۔ یہ سبق ہے اس مہینے کے، آپ نے نہیں چھوڑنے۔ اپنی دعاؤں میں مجھ کمتر ترین کیڑا مکوڑے جیسی کو، میرے بچوں کو، میرے بچوں کے بچوں کو، میرے بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، میرے شوہر کو نہیں بھولنا، اور میرے والدین دنیا سے جو رخصت ہو گئے ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے، جو زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی زندگی دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے، اور جو وفات پا گئے ان کو جنت الفردوس میں بلند درجات دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں کے میل دھو دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو منا دے، سب کو اپنے اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھے، بچوں کی خیر ہو، بچوں کے بچوں کی خیر ہو۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔